ایران کے پاس اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ وہ سالوں تک اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں وہ کیسے۔ یہ وہ خطرناک جنگ ہے جس میں اصل طاقت ٹینکوں یا فوجیوں کی نہیں بلکہ میزائلوں، ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی کی ہے۔ ایران نے پچھلی 2 دہائیوں میں اپنے میزائل پروگرام کو اس حد تک مضبوط کر لیا ہے کہ آج مختلف عالمی تحقیقاتی اداروں اور انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک اور کروز میزائل موجود ہیں۔ اندازوں کے مطابق ایران کے پاس 3000 سے 5000 کے درمیان مختلف رینج کے میزائل ہو سکتے ہیں، جن میں شہاب، فاتح، سجیل اور گادر جیسے سسٹمز شامل ہیں، جبکہ اس کے اتحادی گروپس کو ملا کر یہ تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ صرف لبنان میں حزب اللہ کے پاس ہی 1 لاکھ سے زائد راکٹس اور میزائل موجود ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے، جن میں سادہ راکٹس سے لے کر جدید پریسیجن گائیڈ میزائلز شامل ہیں۔ شام، عراق اور یمن میں موجود ایران کے حمایتی گروپس کے پاس بھی ہزاروں میزائل اور ڈرونز موجود ہیں۔ اگر ان تمام کو ایک نیٹ ورک کے طور پر دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا غیر ریاستی میزائل نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ ایران کے میزائلوں کی اقسام میں شارٹ رینج 300 سے 700 کلومیٹر، میڈیم رینج 1000 سے 2000 کلومیٹر اور انٹرمیڈیٹ رینج 2000 سے 3000 کلومیٹر شامل ہیں، جبکہ کچھ جدید کروز میزائل 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور زمین کے قریب پرواز کر کے ریڈار سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میزائلوں کی رفتار ماخ 3 سے لے کر ماخ 10 تک ہوتی ہے، جبکہ بعض ہائپرسونک سسٹمز میک 15 سے 20 تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی درستگی جدید گائیڈنس سسٹمز کی وجہ سے چند میٹر تک ہو سکتی ہے، جو انہیں انتہائی مہلک بناتی ہے۔ تباہی کے لحاظ سے ایک عام بیلسٹک میزائل 500 سے 1000 کلوگرام کا وارہیڈ لے کر کسی شہر یا فوجی اڈے کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ اگر یہی میزائل نیوکلیئر وارہیڈ کے ساتھ ہو تو اس کی تباہی کئی کلومیٹر تک پھیل سکتی ہے۔ جہاں لاکھوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں، ایران کی اصل طاقت صرف اس کے میزائل نہیں بلکہ ان کا پھیلاؤ اور اسٹریٹجی ہے۔ اس نے لبنان، شام، عراق اور یمن میں اپنے اتحادی گروپس کو نہ صرف میزائل فراہم کیے بلکہ انہیں بنانے اور استعمال کرنے کی ٹریننگ بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ کسی ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ یہ جنگ کتنی دیر تک چل سکتی ہے، تو ماہرین کے مطابق اگر صرف ایران اور اس کے اتحادیوں کے موجودہ ذخائر کو دیکھا جائے تو وہ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک مسلسل میزائل حملے جاری رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ ایران کے پاس میزائل بنانے کی مقامی صلاحیت بھی موجود ہے، جو جنگ کے دوران بھی سپلائی کو جاری رکھ سکتی ہے۔ حزب اللہ جیسے گروپس ایک دن میں سینکڑوں راکٹس فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ابتدائی دنوں میں حملوں کی شدت انتہائی زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ طویل جنگ میں یہ رفتار کم ہو کر بھی مسلسل جاری رہ سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور پیٹریٹ بہت حد تک ان حملوں کو روک سکتے ہیں، لیکن اگر ہزاروں میزائل بیک وقت داغے جائیں تو ان سسٹمز پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ماہرین اس صورتحال کو دنیا کی سب سے خطرناک فوجی کشیدگی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مکمل جنگ میں بدل گئی تو نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ عالمی معیشت، تیل کی سپلائی اور اہم سمندری راستے جیسے آبنائے ہرمز بھی شدید متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنازع صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی سطح کا خطرہ بن چکا ہے۔